تو مناظر آپ نے اسکرین پر ابھی ملاحظہ کیے ہیں، یہ کوئی نیا دین یا نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور دین کے تمام ارکان پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن نماز میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا اور مسجد میں رقص ان کے عقیدے پر بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے صرف ایک فرقہ ہی حق پر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طریقے پر عمل کرتا ہوگا کہ جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور 1400 سال گزر جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے اثرات مختلف ادوار میں سچائی کی صورت سامنے آتے رہے، اور موجودہ دور میں بھی فرقے موجود ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جس انوکھے فرقے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مرکز افریقہ کے 2 ممالک سینیگال اور گینا ہے۔ یہ فرقہ عربی زبان کے مقابلے میں اپنی مقامی زبان کو زیادہ افضل اور معتبر سمجھتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی عبادت خود اپنی مقامی زبان میں ہی سر انجام دیں گے، جس طرح آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا کہ کس طرح یہ لوگ مکمل نماز تکبیروں سمیت اپنی مقامی زبان میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز کے اندر عربی میں قرآن کی تلاوت کرنے کی بجائے قرآن کی تلاوت اپنی مقامی زبان میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، نماز کی ادائیگی میں اس جماعت کی نیت جو بھی ہو، لیکن یہ سننے میں کس قدر عجیب اور نامناسب لگ رہی ہے، جس سے یہ دین میں ایک بگاڑ پیدا ہو جانے کا اور ایک فتنہ کھڑا ہو جانے کا خدشہ بھی پیدا کر رہی ہے۔ دین اسلام کے تمام مسالک اور مکتبہ فکر میں اس بات پر اجماع امت ہے کہ نماز اور دیگر عبادات مسلمان عربی زبان میں ہی سر انجام دیں گے، اور بے شک یہ سلسلہ ظہور اسلام سے ہی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو حبشہ، روم، ہندوستان، فارس اور دیگر دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ قافلوں کی شکل میں آتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کرتے تھے۔ تاہم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی اپنی مقامی زبان میں نماز ادا کرنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمی کو بھی وہی نماز سکھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خود ادا کرتے تھے۔ تاہم افریقہ میں جنم لینے والا یہ نیا فرقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے برخلاف نماز اپنی ہی زبان میں ادا کرنے پر بضد ہے۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ اس فرقے کو وہاں کی حکومتی سرپرستی حاصل ہے، بلکہ اس فرقے کو ماننے والے لوگوں کو روک ٹوک اور قید و بند جیسی سزاؤں کا بھی سامنا ہے۔ مغربی افریقہ کے ملک گینا میں تو ایسے کئی علماء کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے جو اپنی ہی زبان میں نماز پڑھنے کے قائل ہے۔ دوستو، ان کی مقامی زبان جس کو یہ لوگ عربی سے افضل اور معتبر سمجھتے ہیں، اس کو مندیکا زبان کہا جاتا ہے، جو کہ مغربی افریقہ کی مادری زبان کہلاتی ہے۔